رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام، وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم، وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ، صلوات علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، شبائے جمعہ کی مجالس کے لیے جس موضوع سخن کا انتخاب کیا گیا وہ ہے سفر آخرت، اور آج اس مرحلے کی ہماری چھٹی گفتگو ہے۔ جس حدیث مبارکہ کو آپ کی خدمت میں بار بار پیش کیا گیا، اس میں ارشاد ختمی مرتبت ہوتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ سامعین محترم، اس حدیث میں کئی مطالب پوشیدہ ہو سکتے ہیں اور کئی مطالب اس حدیث سے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ کچھ مطالب آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے، فقط ان کی طرف اشارہ کر دوں کیونکہ کچھ لوگ نئے ہیں اور ظاہر ہے درمیان میں 5 مجلسوں کا وقفہ آ گیا، لہٰذا فقط اور فقط یاد دہانی کے لیے چند مطالب دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سامعین محترم، رسول اللہ نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس سے کئی مفاہیم نکل سکتے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ دیکھو خبردار، تم ہرگز یہ تصور مت کر لینا کہ تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، بلکہ تمہیں اس دنیا میں یہ سمجھو کہ اتنا ہی وقت دیا گیا ہے جتنا ایک کسان کے پاس وقت ہوتا ہے کہ وہ بیج بو لیتا ہے، فصل کاٹ لیتا ہے، جتنا وقت اس کے پاس ہوتا ہے بس تمہارے پاس بھی اتنا ہی وقت ہے۔ یہ دنیا مستقل جگہ نہیں ہے، یہ قیام گاہ نہیں بلکہ گزر گاہ ہے، یہاں سے تمہیں گزر کر ایک اور منزل پر جانا ہے۔ لہذا سامعین محترم، کوئی بھی انسان یہ تصور نہ کرے کہ ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ پروردگار عالم نے ایک مختصر سی مدت کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور کیا کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ ہمیں بھیجا ہے
اچھے اور برے کاموں میں سے چننے کے لیے کہ ہم کون سی راہ کو اپناتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی کھیتی باڑی کا جیسے نظام ہوتا ہے کہ جو انسان جو بوتا ہے، جیسا بیج بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ گندم کی فصل لگائے اور وہاں سے چاول اگنا شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بالکل ویسے ہی پروردگار عالم نے انسان کو اس دنیا میں بھیج دیا اور خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ یہ تصور کیجئے کہ دونوں ہاتھوں میں کچھ بیج دے دیے ہیں، کچھ نیکیوں کے بیج ہیں اور کچھ گناہوں کے بیج ہیں، لیکن پروردگار عالم کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے کہ یہ بیج کون سا بوئے گا۔ پروردگار عالم نے انسان کو پورا اختیار دیا ہے، مرضی تمہاری ہے۔ ہمارا کام تھا راستہ دکھانا، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، تمہارے لیے پیغمبر بھیج دیے ہیں، تمہارے لیے ائمہ علیہ السلام بھیج دیے ہیں، انہوں نے راستہ بتا دیا، تمہارے پاس عقل ہے، تم صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتے ہو۔ ہم تمہیں روکیں گے نہیں اگر تم گناہ کا بیج بھی بوتے ہو، لیکن تمہاری پکڑ ضرور کریں گے۔ لہذا سامعین محترم، پروردگار عالم نے بالکل اختیار کے ساتھ انسان کو دو قسم کے بیج دے دیے، گویا ایک نیکیوں کے بیج اور ایک گناہوں کے بیج۔ اب یہ انسان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کون سا بیج بوتا ہے۔ اگر وہ اس دنیا میں نیکیوں کے بیج بو لیتا ہے تو آخرت میں ثواب کا پھل پالے گا، لیکن اگر اسی دنیا میں اس نے گناہوں کے بیج بو لیے تو پھر آخرت میں عذاب کا پھل پانے والا ہے۔ لہذا سامعین محترم، اب یہ انسان پر منحصر ہے، انسان پر سارا کا سارا دار و مدار ہے کہ وہ اس دنیا میں کس بات کو چنتا ہے اور اپنے سفر آخرت کو کس طریقے سے آسان تر بناتا ہے یا مشکل سے مشکل تر بناتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے اوپر ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو سفر آخرت کو آسان سے آسان بنا دیتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو مشکل سے مشکل تر بنا دیتے ہیں۔ لہذا سامعین محترم، سارا کا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ حضرت انسان پر، اس کے علاوہ اور کسی پر دار و مدار نہیں ہے، سب کچھ اسی نے کرنا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، ماں صلی علی۔ اب سامعین محترم، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سفر آخرت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جیسے ہر سفر کا کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، ایک اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے، ایک ابتدا ہوگی ایک انتہا ہوگی، بالکل سفر آخرت بھی ویسا ہی ہے، ایک آغاز ہے ایک انجام ہے، کہیں نہ کہیں سے شروع ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں ختم ہونا ہے۔ تو سفر آخرت کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جزاکم اللہ، روح نکلنے کے وقت یا ملک الموت کے آتے ہی، جدھر ملک الموت آیا اس نے آپ کو سلام کیا، آپ کا سفر آخرت شروع ہو گیا یہیں سے۔ اب جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ دوبارہ یو ٹرن لے لیں، کیونکہ سفر میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بندہ کا ارادے کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک بندے نے طے کر لیا کہ بھائی میں اس دن سفر کروں گا، آخر میں ارادہ بدل گیا، گاڑی دوبارہ گھما لی۔ اس سفر آخرت میں ایسی کوئی کہانی نہیں ہے کہ آپ گاڑی گھما کے دوبارہ آ جائیں، ملک الموت آ گیا تو آ گیا، بس اب اس کے بعد جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ واپس مڑ سکیں۔ انبیاء کو بھی اس میں کوئی رعایت نہیں مل سکتی کہ انبیاء بھی جو ہے وہ ملک الموت کو واپس بھیجیں۔ فقط اور فقط زہرا کا دروازہ ہے یا زہرا کا خاندان ہے، جو چاہے تو ملک الموت کو واپس بھیج دے، اس کے علاوہ اور کسی کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ لہذا سامعین محترم، اس سفر آخرت میں ایک دفعہ اگر انسان داخل ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی چارہ نہیں کہ دوبارہ سے جو ہے وہ واپس پلٹ سکے۔ لہذا ملک الموت آیا، سفر آخرت شروع ہو گیا۔ اب قبض روح کا مرحلہ، روح نکالی جاتی ہے، کیسے نکالی جاتی ہے سب کچھ آپ کے سامنے بیان ہو چکا۔ اس کے بعد انسان کو غسل دینا، اس کے بعد کفن کی منزل، پھر تدفین کی منزل، اور اب آ جاتی ہے قبر کی منزل۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سفر میں جیسے انسان مختلف جگہوں پر رکتا ہے، اسٹے کرتا ہے، ویسے اسی سفر آخرت میں بھی انسان کو کئی جگہوں پر رکنا ہے، اور جو پہلی منزل ہے جہاں پر رکنا ہے اس کا نام کیا ہے؟ قبر۔ سب سے پہلی منزل ہے، یہاں پر آ کر رکنا ہے۔ اب قبر کے اندر آ گیا تو اب جو ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جانا ہے۔ اور قبر میں نے آپ کو بتایا تھا کتنے سوال ہونے والے؟ جزاکم اللہ، یہ ہوتی تعبیر، 6 اور 3 سوالات ہونے۔ یہ تصور بالکل غلط ہے کہ قبر میں صرف عقیدے کا سوال ہوگا اور عمل کا کوئی سوال نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ چوتھے امام کی روایت اس بات پر دلیل ہے۔ چوتھے امام نے فرمایا ہر ایک بندے سے قبر میں 6 سوال ہوں گے اور 3 سوال ہوں گے۔ مولا آپ ڈائریکٹ کہہ دیتے 9 سوال ہوں گے تو بات سمجھ میں آ جاتی۔ مولا نے کہا نہیں، 6 ہیں اور 3 ہیں۔ دیکھیے امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ جب امام نے یہ تعبیر استعمال کی تو مطلب اس میں کوئی نہ کوئی مطلب پوشیدہ ہے۔ امام نے کہا 6 ہوں گے اور 3 ہوں گے، تو پھر امام نے وضاحت فرمائی، کہا وجہ یہ ہے کہ ہر ایک مرنے والا جو مر رہا ہے ہر ایک سے 6 سوال تو ہونے، اور یہ 6 سوال کون سے ہیں؟ عقیدے کے سوالات۔ یہ ہر بندے سے ہونے، چاہے کوئی بھی ہو، مومن ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، کسی مسلک سے تعلق ہو، قبر میں جو جائے گا 6 سوال تو ہونے والے، اور اس کے بعد جو اگلے 3 ہیں وہ ہر ایک سے نہیں ہونے والے۔ امام نے فرمایا وہ ہر ایک کا جو ہے وہ پیپر نہیں ہے، وہ ہر ایک کا جو ہے وہ ایگزام نہیں ہے، وہ ہر ایک کا امتحان نہیں ہے، یہ اسی کا امتحان ہے جو یہ 6 سوال کلیئر کرے گا۔ اچھا 6 سوال میں کتنے نمبر لے لیں؟ 25 نمبر لے لیں، 30 نمبر لے لیں تو چل جائے گا؟ امام نے فرمایا 100% کامیابی چاہیے، 100% چاہیے۔ 100% دو گے تو اگلے 3 سوال کی باری آئے گی، یہی سوال طے کریں گے کہ تمہیں اگلے سوالوں پر لے جایا جائے یا انہی سوالوں پر روک دیا جائے۔ اگر 6 کے جائے صحیح ہو گئے
تو پھر اگلے 3 کی باری آئے گی. لیکن اگر 6 میں سے ایک غلطی بھی ہو گئی تو بس یہی کہانی خراب ہوگی اور قبر میں حشر نشر شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب وہ 6 سوال کون سے اور 3 سوال کون سے، یہ پچھلے آپ جو ہے وہ مجلس میں سن لیجیے گا جا کر، اب دوبارہ جو ہے وہ تکرار نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. 6 سوال اور 3 سوال یہی طے کریں گے. اب انہی سوالات کی بنیاد پر طے ہوگا کہ انسان کی قبر میں کیا ماحول ہوگا، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے القبر روضۃ، القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفر من حفرۃ النیران. ہر ایک کی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہوگی. اب یہ انسان طے کرے گا، یہ سوالات طے کریں گے کہ اس کی قبر کیسی ہوگی. اگر جو ہے وہ اس کے اعمال ایسے ہوں گے تو پروردگار عالم جو ہے وہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا. مومن کو جنت کی طرف چل کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جنت کو چلا کر لے کر آ جائے گا، اللہ اسی کی قبر کو جنت بنا دے گا. اور اگر کوئی ایسا ہوا کہ جو ان سوالات میں کامیاب نہ ہو سکا تو پھر کسی اور کو بھی کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، اللہ جہنم کو بھی کھینچ کر ادھر ہی لے کر آئے گا اور اس کی قبر کو جہنم کی ایک وادی بنا دے گا. لہذا سامعین محترم، ابھی ہمیں سوچنا ہے کہ ہم سفر آخرت کی اس پہلی منزل سے کیسے عبور کرتے ہیں، کیسے اسے کلیئر کرتے ہیں. تو میں نے آپ کی خدمت میں کچھ اعمال بتائے تھے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو کام آنے والے ہیں قبر کی منزل پر. اور اب تک میں نے آپ کے سامنے کتنے اعمال بیان کر دیے؟ 2 4 6 8 10 12 کتنے عمل بیان ہوئے بھائی؟ نہیں 3 نہیں ہوئے. ہاں یہ ہوتا ہے امتحان، یہ جو ہے وہ چیک کرنے کا طریقہ ہے. علی بھائی آپ تو جو ہے وہ بری ہیں، مستثنا آپ تھے ہی نہیں، آپ ہی کی وجہ سے سارا تکرار کیا میں نے. ہاں بھائی 1 سوال 2 سوال 3 سوال 4 سوال کتنے اعمال جو ہے وہ کام آنے والے کتنے تھے؟ بول دیں بھائی، ایک عدد تو لگ ہی جائے گا تکا. ہاں 2 تو میں نے بتائے تھے، 2 کے بعد بتائیں. قرآن کی تلاوت بیان کی اب تک؟ اچھا چلیں، وہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ ضمنی آ گیا تھا، اس میں ایک خاص سورہ بیان کیا تھا. ہاں اب تک میں ہی بتا دیتا ہوں، آپ کے سامنے 4 عمل بیان ہو گئے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا عمل جو بیان کیا وہ بیان کیا محبت اہل بیت. سب سے پہلا کام آنے والا کام یہ کام ہے، یہ عمل آپ کی جھولی میں ہے تو سارے جو ہے وہ نیکیاں اور خیرات کام آنے والی ہے. یہ نہیں ہے تو ساری نیکیاں اور خیرات جو ہے وہ عذاب کا باعث ہو جائیں گی. یہی جو ہے وہ عمل طے کرے گا کہ جو ہے وہ باقی اعمال کام آنے والے ہیں یا باقی اعمال کام آنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا محبت اہل بیت، دیکھیے مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ صرف اہل بیت علیہ السلام سے جو ہے وہ دوستی رکھنا، ان سے محبت کرنا. محبت کا مفہوم وسیع ہے. اگر وہ روایت آپ کے ذہن میں ہو کہ ایک خاتون نے جو ہے وہ جناب فاطمہ کی خدمت میں آئی تھی اور شوہر نے جو ہے وہ کچھ سوالات بھیجے تھے، تو جب سوالات جو ہے وہ پوچھے گئے جناب زہرا سے تو جناب زہرا نے ضمناً بیان کیا کہ ہمارا جو ہے وہ شیعہ جنت میں جائے گا. اور شیعہ کون ہے؟ جس میں 4 باتیں ہوں. وہ کون کون سی باتیں؟ ہم سے دوستی رکھے، ہمارے دشمنوں سے اظہار برات کرے، جن باتوں کا ہم نے حکم دیا ان پر عمل کرے، اور چوتھی بات جن باتوں سے ہم نے روکا ہے اسے رک جائے. یہ 4 باتیں ہیں تو شیعہ ہے، ورنہ شیعہ نہیں. اب یہ زوجہ آئی اپنے شوہر کو بتایا، شوہر رونے لگا، کہا کہ شروع کی 2 تو پوری ہے، محبت بھی ہے دشمنی بھی ہے، یہ پوری 100%، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. باقی والی 2 میں کبھی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو کیا ہم جنت میں نہیں جا سکتے؟ یہ خاتون دوبارہ آئی شہزادی کونین کے پاس. شہزادی کونین نے فرمایا کہ جس میں یہ 4 باتیں نہیں، وہ شیعہ نہیں، لیکن اگر ابتدائی 2 باتیں بھی ہیں کہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے اور ہمارے دشمنوں سے اظہار برات بھی کرتا ہے، تو ہمارا شیعہ تو نہیں لیکن ہم سے محبت کرنے والا ضرور ہے، محب ضرور کہلائے گا. لہذا سامعین محترم، محبت کے مفہوم میں 2 چیزیں ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے محبت بھی رکھے اور ان کے دشمنوں سے اظہار برات بھی کرے. یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم تو محبت کریں گے، سب سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بڑے انصاف پسند لوگ ہیں، کسی سے دشمنی نہیں رکھتے، بڑے سب سے اچھے تعلقات رکھنے والے، تو یہی جو ہے وہ ولایت آپ کے منہ پر مار دی جائے گی، کوئی کام آنے والی نہیں ہے. کیونکہ یہ روایت کے مفہوم بیان کر رہا ہوں. اگر برات نہیں ہے، روایت کے جملے نا کہ فلاں بندہ یہ کام کرے، لیکن اہلی اگر تیری ولایت ذرہ برابر بھی دل نہ ہوئی یا تیری محبت نہ ہوئی، تیرے سے بغض ہوا، تو ساری کی ساری نیکیاں منہ پر مار دی جائیں گی. لیکن اس کے بعد کہا اگر تبرہ نہ ہوا تو ولایت بھی منہ پر مار دی جائے گی. لہذا سامعین محترم یہ بڑا ضروری ہے. آج کل جو ہے وہ یہ ٹرینڈ چل چکا ہے، ہم سب سے دوستی رکھیں گے، کسی سے بگاڑ کر نہیں رکھنی، فلاں ہمارا کلائنٹ ہے، فلاں یہ فلاں وہ ہے. حضور آپ اپنے پاس جو ہے وہ یہ مسئلے رکھیے، اہل بیت علیہ السلام نے آپ کو جن باتوں کا حکم دیا آپ ان کو کہیے، ان پر عمل کریے. ایک شخص مولا کی خدمت میں آ گیا اور مولا سے کہہ لیا، کہا مولا میں آپ سے بھی دوستی رکھتا ہوں اور ان سے بھی، اور بڑے میرے وی آئی پی لوگوں سے جو ہے وہ تعلقات اچھے ہیں، سمجھ رہے نا، وی آئی پی اشارہ کر چکا ہوں، لہذا میں آپ سے بھی دوستی کر رکھتا ہوں اور ان سے بھی میری دوستی ہے، سب سے دوستیاں ہیں، بڑا انصاف پسند ہوں، اتحاد کا قائل ہوں، کسی سے دشمنی نہیں رکھتا. سمجھ رہا تھا امام تعریف کریں گے، امام نے ڈانٹ دیا. امام نے کہا انت الاعور. آور جانتے کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ آور کہتے ہیں کاڑے کو، ٹھیک ہے، جس کی ایک آنکھ جو ہے وہ صحیح نہ ہو. امام نے فرمایا انت الاعور، فرمایا کاڑا ہو چکا ہے.
یا تو جو ہے وہ مکمل بینا ہو جا، ہماری طرف آ جا، دونوں آنکھوں سے دیکھنے والا بن، ہماری محبت کو اپنا لے مکمل طور پر، یا اگر ہماری محبت کو آدھا آدھا رکھنا ہے تو پھر مکمل انہی کے پاس جا اور مکمل نابینا ہو جا۔ دم کٹی محبت ہمیں پسند نہیں ہے، ہم دم کٹی محبت کو پسند ہرگز نہیں کرتے۔ لہٰذا محبت کا مفہوم ہے اہل بیت علیہ السلام سے دوستی بھی ہوگی، اہل بیت کے دشمنوں سے اظہار برات بھی ہوگی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند، صلی علی محمد۔ پہلی نیکی ہو گئی جو قبر میں سب سے زیادہ کام آنے والی، محبت اہل بیت۔ دوسری نیکی قرآن کی تلاوت بیان کیا تھا، لیکن اس کے ضمن میں جس سورہ کو خاص طور سے بیان کیا تھا وہ تھا سورہ ملک، اور خاص طور سے سورہ ملک کی تلاوت کب کرنی تھی؟ شب جمعہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ اس پر عمل کر رہے ہوں گے، اب یہ کہ شب جمعہ گزری، انشاءاللہ آج بھی کر لیجئے گا سورہ ملک کی تلاوت۔ اور سورہ ملک وہ سورہ کہ جو پروردگار عالم کی میں نے مثال دی تھی کہ رحمت کا اسپرے ایک ہویا، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے ایک دوائی ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ اسپرے والی دوائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مثال دی تھی میں نے آپ کے سامنے۔ بالفرض اگر خدا نہ خواستہ 2 شوگر کے پیشنٹ ہے اور ایک جو ہے وہ انسولین کا انجیکشن لیتا ہے، ایک نہیں لیتا، تو جس نے انجیکشن لیا اس کو فائدہ ہوگا، جس نے نہیں لیا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے دوا کا کام۔ لیکن ایک ہوتا ہے اسپرے، ٹھیک ہے؟ ایک روم تھا، ہال تھا، اس میں ایئر فریشنر لگا دیا، روم اسپرے کر دیا، ہر طرف خوشبو پھیل گئی۔ اب جو خوشبو نہیں لگا کر آیا اس سے بھی خوشبو آئے گی۔ اب وہ یہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو لگا کر ہی نہیں آیا تھا تو میرے سے خوشبو کیوں آ رہی تھی؟ جو لگانے والا تھا اس نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس تک یہ خوشبو پہنچے یا نہیں پہنچے، بس اس نے اسپرے کر دیا۔ سورہ ملک کا بھی یہی معاملہ ہے، سورہ ملک جہاں پڑھ دو آس پاس جتنے مومنین ہوں گے سب تک فائدہ پہنچ جایا کرتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر آواز بلند، صلی علی محمد۔ لہٰذا کوشش کریے اس سورے کو جو ہے وہ اپنی عادت میں لے کر آئیں۔ مختصر سا سورہ 30 آیتوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے؟ اور 29ویں پارے کا پہلا سورہ، 30 آیتیں۔ جس بندے کی قرآن کی روانی ہے 3 سے 4 منٹ میں سورے کو ختم کر لے گا، ٹھیک ہے؟ اور جس کی روانی نہیں ہے وہ 8-10 منٹ لگائے گا، لیکن بہرحال مختصر سا سورہ ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ اب آئیے تیسرا عمل اور چوتھا عمل جو آپ کو بیان کیا تھا، ایک واقعے کے ذیل میں بیان کیا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ جو واقعہ سنایا تھا کہ قبر میں جو ہے وہ مہمان نوازی ہو گئی تھی، قبر سے جواب آ گیا تھا، یاد ہے؟ قبر سے جواب آ گیا تھا، سلام کیا تھا اور مذاقاً کہہ دیا تھا کہ آپ ہماری دعوت کر لیں، قبر والے نے جو ہے وہ بلا لیا تھا۔ تو وہ پھر 2 عمل اس نے بتائے تھے۔ نیکیاں کون سی تھی؟ 2 نیکیاں چاہیے۔ اول وقت نماز ایک، اور کاروبار میں کسی طریقے کی بھی جو ہے وہ ناانصافی یا دھوکہ دہی نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے وہ یہ آپ دیکھ لیجئے، آپ کا جیسا بھی کاروبار ہو اس میں اگر کسی قسم کی بھی دھوکے دی، یہ قبر میں جو ہے وہ گلے آ جائے گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 4 عمل ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اب آج آپ کے سامنے مزید کچھ اعمال بیان کرتا ہوں جو قبر کے حوالے سے اہم ہے، اور ایک حدیث بیان کر کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں، ایک حدیث فقط اور فقط، لیکن اس کی ظاہر تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ حدیث ارشاد فرمائیے رسول اللہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی علی محمد وآلہ۔ رسول اللہ نے حدیث بیان فرمائی، فرمایا ان القبر ینادی کل یوم بخمس کلمات، فرمایا روزانہ قبر 5 دفعہ آوازیں لگاتی ہے۔ قبر ہر روز 5 دفعہ 5 نعرے لگاتی ہے، 5 جو ہے وہ صدائیں دیتی ہے قبر۔ ایک روایت آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکا ہوں کہ ملک الموت ہر روز ہر انسان کو 5 مرتبہ دیکھتا ہے، اور دیکھتا ہے جو مصلی عبادت پر اول وقت آ گیا اور 40 مرتبہ نماز کو اول وقت پر پڑھ لیا، ملک الموت اس سے دوستی کر لیتا ہے، اور قبض روح کے وقت ایسے پیش آتا ہے جیسے دوست کا جو ہے وہ خیال رکھتا ہے۔ ایک روایت وہ جس میں بھی 5 کی طرف اشارہ تھا، اور اس روایت میں بھی 5 کی طرف اشارہ کہ قبر ہر روز 5 صدائیں دیتی ہے، 5 اعلانات کرتی ہے۔ اب وہ 5 اعلانات کیا سنیے؟ رسول اللہ کہتے ہیں قبر کہتی ہے سب سے پہلا اعلان، اب ترتیب جو ہے وہ آگے پیچھے لیکن بہرحال سنیے۔ کہا پہلی دفعہ جو قبر اعلان کرتی ہے وہ کیا اعلان کرتی ہے؟ انا بیت الحیات والاقارب، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں۔ اب میں مفہوماً جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ قبر کہتی ہے میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، مجھے پتہ ہے تیری عادت نہیں، تو حشرات الارض کے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو اپنی زندگی سانپ اور بچھوؤں کے ساتھ بسر نہیں کر سکتا۔ فاحملوا الی تریاقا، فرمایا کہ جب ہمارے پاس آنا، قبر کہتی ہے جب مجھ میں آنا تو پھر تریاق لے کر آنا۔ تریاق کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں تریاق اس دوا کو کہتے ہیں جو سانپ اور بچھو کے زہر کو ختم کر دیتی ہے۔ فرمایا جب آنا تو دوا لے کر آنا ساتھ میں۔ ایک اعلان۔ دوسرا اعلان کرتی ہے انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ تو مٹی پر نہیں سو سکتا،
خاک پر سونے کا تو عادی ہے نہیں، تیری عادت ہے کہ تو نرم و ملائم بستر پر سوتا ہے۔ فاحملوا الیہ فراشا، جب میرے پاس آنا تو پھر بستر لے کر آنا ساتھ میں۔ دوسرا اعلان قبر کا۔ تیسرا اعلان انا بیت الوحشہ، قبر کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، مجھ میں کوئی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں اور مجھ میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ فاحملوا الیہ، جب میرے پاس آنا تو اپنے ساتھ انیسن، ایک دوست ایک ساتھی لے کر آ جانا۔ چوتھا اعلان انا بیت الظلمہ، میں اندھیرا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، مجھ میں روشنی کا کوئی گزر نہیں، اور مجھے یہ پتا ہے کہ تو اندھیرے میں رہنے کا عادی نہیں، اندھیرے میں ذرا سا رہتا ہے تو ڈر جایا کرتا ہے، لہذا جب میرے پاس آنا تو فاحملوا الیہ سراجا، جب میرے پاس آنا تو ایک چراغ لے کر آنا جو روشنی کا باعث ہو۔ اور اس کے بعد آخری اعلان کرتی ہے قبر انا بیت الفقر، میں غربت کا گھر ہوں اور مجھے پتا ہے تجھے غریبی پسند نہیں، لہذا جب مجھ میں آنا فاحملوا الیہ کنزا، تو مجھ میں خزانہ لے کر آنا۔ 5 اعلان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پہلا اعلان سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، دوا ساتھ لے کر آؤ۔ دوسرا اعلان مٹی کا گھر ہوں، ساتھ میں بستر لے کر آؤ۔ تیسرا اعلان تنہائی کا گھر ہوں، ساتھ میں آنا ہے تو دوست کو ساتھ لے کر آؤ۔ چوتھا اعلان اندھیرا گھر ہوں، آنا ہے تو ساتھ میں ایک چراغ لے کر آؤ۔ اور 5واں اعلان غربت کا گھر ہوں، اگر ساتھ میں آنا ہے تو خزانہ لے کر آؤ۔ یہ 5 اعلان کر دیے۔ اب آپ کے چہروں پر سوال مجھے نظر آ رہے ہیں، بڑا جو ہے وہ غور سے آپ مجھے تک رہے ہیں، مولانا صاحب کون کون سی باتیں کر رہے ہیں، ویسے کہتے رہتے ہیں قبر میں جو ہے وہ نہ تجوری ہوتی ہے نہ کفن میں جیب ہوتا ہے، ادھر دوستوں یاروں کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو ہے وہ خزانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیسے لے کر جائیں گے؟ بس سامعین محترم، جب رسول اللہ نے یہ روایت بیان کی تو اس وقت بھی صحابیوں کے چہروں پر سوال تھا، اور ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ نے ایسی ایسی چیزیں بتائی ہیں، قبر میں کیسے لے کر جائیں گے؟ دوا ساتھ لے کر جا نہیں سکتے، دوستی یاری کی وہاں پر کوئی گنجائش ہے نہیں، یا رسول اللہ چراغ لے کر جا نہیں سکتے، یا رسول اللہ بستر کیسے لے کر جائیں گے، یا رسول اللہ خزانہ کہاں سے لے کر جائیں؟ یہ 5 چیزیں جب سوال پوچھی گئی، رسول اللہ نے کہا جیسا تم سمجھے ہو ویسا نہیں ہے، اب میں بیان کرتا ہوں کہ ان سب چیزوں سے کیا مراد ہے۔ فرمایا وہ جو پہلا اعلان کہ سانپ اور بچھوؤں سے امان کے لیے دوا ساتھ لے کر آنا، فرمایا التریاق و صدقہ، فرمایا اس دوا کا نام صدقہ ہے، فرمایا صدقے کو ساتھ لے کر آنا، فرمایا اگر صدقے کو چھوڑ دیا تو پھر جو ہے وہ قبر میں سانپ اور بچھو سے امان مشکل ہو جائے گی، لہذا اگر امان چاہتے ہو صدقہ دے کر آؤ۔ اب دیکھیے صدقہ وہ طاقت کہ جو تقدیر بدل دیا کرتی ہے انسان کی، ٹھیک ہے۔ کاروبار میں نقصان لکھا تھا، صدقہ دیا منافع میں بدل گیا، بیماری لکھی تھی صدقہ دے دیا صحت آ گئی، حادثہ یا مصیبت یا ایکسیڈنٹ لکھا تھا صدقہ دے دیا جو ہے وہ پریشانی ختم ہو گئی، حتیٰ کہ صدقہ وہ چیز ہے جو موت کو بھی ٹال دیا کرتی ہے۔ روایت آپ سب کے اذہان عالیہ میں موجود ہوگی، لیکن فقط اور فقط اشارہ کر دوں جناب عیسیٰ کا وہ واقعہ کہ جب جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے اور نگاہ پڑی ایک جگہ خوشی کا ماحول ہے، تو جناب عیسیٰ نے کیا کہا کہ کل یہاں پر غم کا ماحول ہوگا، کل یہاں خوشیاں نہیں ہوگی۔ اچانک سے اتفاق سے ایک جناب عیسیٰ کا ساتھی وہاں سے نکل گیا، اگلے دن دیکھا ویسے ہی خوشی ہے، ویسے ہی چراغاں ہے، ویسے ہی روشنی، ویسے ہی سب کچھ جو ہے وہ ہلا گلا ہے، ویسے ہی سب کچھ جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ کے پاس آ گیا، یا نبی اللہ آپ کی بات جھوٹی ہو گئی ہے، خبر غلط ہو گئی ہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ پروردگار عالم کی مصلحت ہوگی۔ اب جناب عیسیٰ جانتے ہیں کہ اس کے دل میں ایسا نہ ہو میرے حوالے سے شک آ جائے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نبوت پر شک کر بیٹھتے ہیں، کہہ دیتے ہیں نبیوں کو آپ ہذیان کہہ رہے ہیں، آپ کو کہنا نہیں آتا، آپ بیمار ہیں، تو نبی پر جو ہے وہ لوگ تہمتیں لگا دیتے ہیں۔ جناب عیسیٰ نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ میرے متعلق شک پیدا کر لے، لہذا فوراً لے کر چلے تمام ساتھیوں کو۔ اب جب وہاں پر پہنچے اور حجرہ عروسی میں گئے اور جب اس بستر کی چادر کو ہٹایا تو دیکھا ایک اژدہا بیٹھا ہوا تھا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا اس دلہن سے کہ کوئی نیکی کی ہے؟ تو کہا کہ ہاں، صبح ایک فقیر آیا تھا دروازے پر، اس نے جب اعلان کیا تو سارے گھر کے افراد سو رہے تھے، میں نے یہ سوچا کہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے تو میں اگر کچھ دے دوں تو رحمتیں آ جائے گی، میں نے صدقے کے طور پر روٹیاں دے دی تھی۔ جناب عیسیٰ نے کہا بس یہ صدقہ ہی تھا جس نے تمہاری موت کو ٹال دیا، ورنہ آج یہاں سے تمہارا جنازہ اٹھتا۔ لہذا سامعین محترم، صدقہ وہ چیز جو موت کو بھی ٹال دیا کرتا ہے، صدقہ وہ جو تقدیریں بدل دیا کرتا ہے۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات سن لیں، دوسری ایک روایت ہے جس میں بہت سارے لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، مجھے راویوں سے بحث نہیں کہ راوی صحیح ہے یا راوی صحیح نہیں ہے، لیکن متن پر اعتراض کر دیتے کہ رسول اللہ کی توہین ہو رہی ہے۔ کون سی روایت؟ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، راہب آ گیا، یا رسول اللہ تقدیر میں بیٹے نہیں ہے، آپ بیٹے دے سکتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا تمہاری تقدیر میں کوئی بیٹا نہیں ہے، تمہیں اولاد نہیں مل سکتی۔ برابر میں حسین بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ کا نواسہ بیٹھا تھا، ادھر ہی ہاتھ اٹھایا، کہا نانا میں نے اسے 1 بیٹا دے دیا، نانا میں نے اسے 2 بیٹے دے دیے، نانا میں نے اسے 3 بیٹے دے دیے۔ امام حسین علیہ السلام نے 7 بیٹے عطا کر دیے۔ اب آج کل کا جوان اعتراض کرتے تھے مولانا صاحب رسول اللہ کی توہین ہو رہی ہے،
رسول اللہ دے نہیں رہے، حسین کیسے دے رہے ہیں؟ سامعین محترم، کہیں کہیں عظمت دکھانے کا مقصد ہوتا ہے، کہیں کہیں رسول خود پیچھے رہتے ہیں، علی کو آگے کرتے ہیں، کہیں خود پیچھے رہتے ہیں، فاطمہ کے گھر کا تعارف کرواتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی ماجرا ہے، رسول خود پیچھے ہٹے تاکہ حسین کا مقام، حسین کی منزلت لوگوں کے سمجھ میں آئے۔ دے رسول بھی سکتے ہیں، لیکن حسین کے ہاتھوں دلوا کر بتایا کہ دیکھو حسین بھی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ارے جب عیسیٰ کے صدقے میں، جب عیسیٰ صدقے کے بارے میں بتا دے اور صدقے کے ذریعے سے تقدیر بدل سکتی ہے، تو فخر عیسیٰ حسین کے ذریعے سے تقدیر کیوں نہیں بدل سکتی ہے؟ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ تھک کر نہیں بھائی، یا جزاکم اللہ۔ تو پہلا اعلان رسول اللہ نے کہا سانپ بچھو سے امان چاہیے تو دوا ساتھ لے کر جانا، اس دوا کا نام کیا ہے؟ صدقہ، جزاکم اللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا، دوسرا اعلان کیا قبر نے کہ میں مٹی کا گھر ہوں، اگر آنا تو ساتھ میں بستر لے کر آنا۔ رسول نے کہا والفراش عمل صالح، فرمایا اس بستر سے مراد عمل صالح ہے، نیک کام، فرمایا اچھے کام۔ جب کبھی نیکی کا موقع ملے، ایسے کاموں کا موقع ملے جو خدا کے قریب کرتے ہیں، جلدی کرو ان اعمال میں، جلدی جلدی کام کرو۔ اور سامعین محترم دیکھیے، یہ نیکیاں زیادہ کرنے کا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ قیامت میں میزان لگنے والا ہے جہاں دونوں طرف جو ہے وہ تولا جائے گا۔ اور روایت آپ کو ایک سنا دوں کہ امام نے فرمایا اس میزان میں بھاری چیز کوئی نہیں ہے مگر محمد و آل محمد پر درود پڑھنا۔ صلی علی محمد۔ لہذا تراب کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، لہذا ابو تراب کے ماننے والوں سے فرمایا کہ دیکھو جب آنا تو پھر ہمارے سالے کا بستر لے کر آنا۔ تیسرا فرمایا قبر نے اعلان کیا تنہائی کا گھر ہوں، رسول نے کہا ساتھی لے کر جانا۔ فرمایا فَأَمَّا أَنِيسٌ فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، فرمایا قرآن کی تلاوت قبر میں ساتھی بن جائے گی، دوست بن جائے گی، لہذا قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اور روایت کے جملے ہیں، فرمایا جو ایک دن میں بارہا کہہ چکا ہوں، خدا کے لیے دن میں کم از کم 10 آیتیں ضرور پڑھیے۔ اینڈرائڈ کا زمانہ ہے، کہیں چلتے پھرتے پڑھ کر نکل جائیے، لیکن 10 آیتیں ضرور پڑھیں، کیونکہ روایت کے جملے سخت روایت ہے۔ فرمایا کہ جو کوئی 10 آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ اس کا نام غافلین سے مٹا دیتا ہے۔ یعنی غافلین سے مراد جو اللہ سے غافل ہو چکے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، غافلین سے مٹا دیتا ہے جو 10 آیتیں پڑھ لیں۔ تو اب الٹا کر لیجئے، جو 10 آیتیں بھی نہ پڑھے اس کا نام کس میں آ جائے گا؟ اللہ سے غافلین میں، یعنی جو غافل ہو چکے ہیں اللہ سے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہذا عادت بنائیے کہ روزانہ کم از کم 10 آیتوں کی ضرور جو ہے وہ تلاوت کریں، زیادہ ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے۔ چوتھا فرمایا قبر اندھیرا گھر ہے، آنا تو پھر چراغ ساتھ لے کر آنا۔ فرمایا چراغ کیا ہے؟ فرمایا فصلاۃ اللیل، فرمایا رات کی نماز، نماز شب، پہلے بیان ہو چکا ہے، مزید تفصیل میں نہیں جانا۔ اور پانچواں فرمایا میں غربت کا گھر ہوں، آنا تو خزانہ لے کر آنا۔ رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ خزانہ کیا ہے؟ سنیے خزانہ کیا ہے۔ فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ و علی ولی اللہ۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، صلی علی محمد۔ کلمے پر باقی ہونا چاہیے انسان آخری دم تک، لا الہ الا اللہ کی گواہی پر بھی باقی ہو، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی پر بھی باقی ہو، اور علی کی ولایت کی بھی گواہی پر باقی ہونا چاہیے، یہ گواہی دیتا رہے۔ اور کل آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا تھا کہ جو شخص چاہتا ہے، رسول اللہ نے ایک روایت کے ضمن میں بیان کیا ہے، جو چاہتا ہے کہ آخری وقت میں خود کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ آخری وقت کلمہ جاری ہو جائے خود بخود، لا الہ الا اللہ زبان پر آ جائے۔ ذہنوں پر زور دیں، تھوڑا سا آئے گا۔ چلیں ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، صلی علی محمد آ گیا۔ کسی مومن کو زیادہ سفر فراہم کرنا، سفر میں جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ کھانا پینا یا دوسری جو سفر میں چیزیں کام آتی ہے وہ فراہم کر دینا۔ فرمایا جو یہ کرے گا اللہ خود آخری وقت میں اس کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری کر دے گا، اور جو کلمے پر اینڈ ہو گیا تو ختم ہو گئی بات، فلاح پا گیا۔ بس سامعین محترم، یہی کلمہ، یہی علی ولی اللہ کی وجہ سے فاطمہ زہرا کو دربار میں آنا پڑا۔ بس کچھ جملے مصائب کے سن لیجئے سامعین محترم۔ اسی ولایت کی وجہ سے فاطمہ زہرا رات کی تاریکی میں، مصیبت ہے سنیے گا، رات کی تاریکی میں علی کو لے کر ایک ایک صحابی کے گھر جاتی ہے۔ جملہ بدل کر کہوں، علی کو لے کر پہلو شکستہ، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے،
بازو زخمی ہے، لیکن علی کے لیے ہر صحابی کے گھر جاتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے، میرے بابا نے نہیں کہا تھا غدیر میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، کیا تم نے ولایت کا اعلان بھلا دیا؟ سب کہتے تھے شہزادی ہمیں یاد ہے، کہ پھر کل صبح مسجد میں آ کر جمع ہونا اور علی کے حق میں گواہی دینا۔ عزادارو جانتے ایک اور مصیبت کا جملہ سناؤ، کئی ایسے لوگ ہوتے تھے جو گھر کے اندر سے پوچھتے تھے کون ہے، جواب آتا تھا رسول کی بیٹی فاطمہ۔ اندر گھر والوں کو کہتے تھے گھر کا دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ رسول کی بیٹی کو خالی لوٹا دیا جاتا تھا۔ ہر ایک وعدہ کرتا تھا اے نبی زادی ہم فجر کے وقت آئیں گے، لیکن فجر کے وقت 4-5 افراد ہیں، سلمان ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے، عمار ہے، حذیفہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ بس عزادارو جناب زہرا آخری وقت تک علی کی ولایت کی حفاظت کرتی رہی ہے، زخمی ہو گئی ہے زہرا علی کی ولایت کے لیے۔ روایت کے جملے ہیں جب آخری وقت آیا نا جناب سیدہ کا وصیتیں کرنا شروع کی، کل یہاں پر کئی وصیتیں سنائی لیکن ایک وصیت چھوڑ دی۔ جناب زہرا نے آخری وقت میں بلایا اپنی چھوٹی شہزادی زینب کبریٰ کو، کہا اے زینب ذرا میرے قریب آنا۔ جب 5 برس کی بچی آئی، کہا زینب وہ صندوق دیکھ رہی ہو میری بچی، وہ صندوق اٹھا کر لے آؤ۔ جناب زینب گئی اور صندوق لے کر آ گئی، کہا زینب کھولو۔ اب جب کھولا تو اس میں کفن کے ٹکڑے تھے۔ جناب زہرا نے کہا اے زینب جنت سے اللہ نے 5 کفن بھیجے تھے، ایک تمہارے نانا کا ہو گیا، اے زینب اس میں ایک کفن میرا ہے، اپنے بابا کو دے دینا تاکہ وہ مجھے کفن دے دے۔ اس کے بعد کہا زینب یہ تیسرا کفن تمہارے بابا علی کا ہے۔ اس کے بعد کہا چوتھا کفن زینب یہ بھیا حسن کے لیے ہے، اور اس کے بعد کہا 5واں کفن زینب یہ بھی بھیا حسن کا ہے۔ ارے زینب نے سنا، برداشت نہ ہوا، ہاتھوں کو جوڑا، اماں نانا کا کفن بھی آیا، آپ کا کفن بھی آیا، بابا کا کفن بھی آیا، بھیا حسن کا کفن بھی آیا، اماں میرے حسین کا کیا قصور ہے، حسین کا کفن کیوں نہ آیا؟ جناب زہرا نے کہا اے زینب ارے تم دیکھو گی کربلا میں 3 دن تک بے گورو کفن میرا لال ہوگا، ارے کوئی کفنانے والا نہ ہوگا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا، شہزادی کوئی غم نہ دے، عزادارو ابھی شہادت کا دن گزرا ہے، تھک کر گریہ نہ کریں گے، اپنی صداؤں کو بلند کیجئے۔ بس عزادارو کل مصائب عرض کر چکا ہوں، جناب زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ علی بچوں سے کہہ رہے تھے نا بچوں آہستہ گریہ کرنا تاکہ مدینے والوں کو پتہ نہ چل جائے تمہاری ماں کی وصیت ہے، اور علی چیخ مار کر روئے تھے اور کہا تھا تمہاری ماں نے مجھ سے چھپایا، پہلو پر کوڑے کا نشان تھا۔ بس عزادارو امیر المؤمنین نے جنازہ تیار کیا، اب ایک صحابی کو بلایا، امام حسن سے کہا جاؤ بیٹا حسن ذرا سلمان و ابو ذر کو بلا کر لے آؤ۔ ایک صحابی کو بلایا گیا جن کو جنازے میں شریک کیا۔ عزادارو اب ایک بات کہتا ہوں اگر محسوس کر سکے، دیکھیے ایک بندہ اگر اس کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے اور وہ بڑا ہو تو وہ دیگر مصروفیات میں لگ جاتا ہے، غسل و کفن میں، دیگر انتظامات میں، اور وہ رو نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو ضبط کر کے رکھتا ہے، کسی کے سامنے نہیں روتا۔ لیکن اگر کوئی بہت ہی چاہنے والا آ جائے، بہت ہی عزیز آ جائے تو اسے گلے لگا کر بڑا روتا ہے۔ بس عزادارو علی بھی نہیں روئے تھے زہرا پر، سلمان کو آتے دیکھا، گلے سے لگا کر کہا سلمان زہرا چلی گئی، سلمان سلمان زہرا نے ساتھ چھوڑ دیا، ارے اب میرا کوئی مونس و یاور نہیں، ارے اب کون میرا ساتھ دے گا، میری زہرا چلی گئی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا، شہزادی کوئی غم نہ دے۔ بس عزادارو جنازہ تیار ہوا، گھر سے جنازہ چلا ہے، بچے لے کر جنازہ نکلے، علی چلے، سلمان و ابو ذر چلے۔ ایک مقام ایسا آیا امیر المومنین نے کہا حسن بیٹا جنازے کو روکو، جنازے کو روک کر کہا جی بابا جان، کہا علی نے کہا اے بیٹا حسن ایسا لگتا ہے کوئی ساتھ ساتھ آ رہا ہے، کون ہے دیکھو ذرا۔ جناب امام حسن نے کہا بابا بہن زینب آ رہی ہے۔ امیر المومنین نے کہا حسن زینب کو گھر چھوڑ کر آؤ۔ ارے میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میں کہوں گا یا علی مدینہ شہر ہے، سر پر چادر ہے، بھائیوں کا ساتھ ہے، برداشت نہیں ہو رہا۔ ارے وہ کیسے برداشت کریں گے، شام کا دربار، ہاتھوں میں پتھر،
بے مکنا و چادر آپ کی بیٹی زینب درباروں اور بازاروں میں لائی جائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے، عزادارو بالکل آخری روایت، بس عزادارو جنازہ لے کر آئے قبر کے پاس۔ امیر المومنین جانتے قبر پر بیٹھ کر کافی دیر روتے رہے ہیں کیونکہ زہرا اکیلی سہارا تھی۔ پھر جانتے ہیں امیر المومنین نے دیکھنا شروع کیا، محرم افراد میں صرف حسن حسین تھے، اور آپ جانتے ہیں قبر میں ایک جنازہ لیتا ہے ایک جنازہ دیتا ہے۔ حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے تھے، علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فوراً کہا یا رسول اللہ آئیے اپنی بیٹی کا جنازہ لیجئے۔ روایت کے جملے ہیں، دو ہاتھ قبر سے باہر آئے، کہا لاؤ بیٹی کو دے دو، لیکن علی نے سخت جملہ کہا یا رسول اللہ جیسے امانت آپ نے مجھے دی تھی اب یہ ویسی نہیں ہے، ارے اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی، بازو زخمی ہے، چہرے پر تماچے کا نشان ہے، آپ کی بیٹی آپ کو سارے مسائل سنائے گی۔ بس عزادارو دو ہی بیٹیاں ہیں جن کا جنازہ باپ نے دنیا سے جانے کے بعد بھی قبر میں لیا، ایک فاطمہ اور دوسری سکینہ۔ زندان شام میں سید سجاد نے کہا اے بابا سکینہ کا جنازہ لیجئے، حسین نے سکینہ کا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پالنے والے یہ مجلس بھی ایک ایصال ثواب کی مجلس تھی، پالنے والے اس مجلس کا ثواب مرحوم کی روح کو ایصال فرما، ان کے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، ان کی قبر کو نور امیر المؤمنین سے منور فرما، پالنے والے جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما، پالنے والے جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ ماتم سیدہ۔